السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہودیوں کی مکاری اور اہل کتاب کی اسلام سے دشمنی، ان کے تذکرے کے بعد اللہ نے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اچھے نیک اور گستاخ و گناہ گار لوگ، ان کی چند نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں اور اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ خبردار، جو پیغام، جو حکم میں نے آپ کو بتایا ہے، جو مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو شریعت میں نے آپ کو دی ہے، انہیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر مصائب اور مسائل آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک، جو اتارا تیری طرف، من ربک کا، رب نے تیرے نے، جو تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، تو جو رسالت میں نے آپ کو دی ہے، نبوت دی ہے، تو پھر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مضمون کے اعتبار سے یہ آیت بہت ہی سخت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وحی میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے کوئی تنقید فرمائی تو وہ بھی قرآن میں جو کہ تو موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا ہو۔ 30ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا تھا کہ عبس وتولی ان جاءہم الاعمی، کہ جب تو تجھے پسند نہیں آیا، چیں بچیں ہو گئے، تجھے پسند نہیں آیا کہ جب ایک بوڑھا شخص تمہارے پاس آیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، یعنی اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں شرماتے۔ ظاہر ہے العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، یعنی بندہ بندہ ہی ہے جتنا بھی بلند ہو جائے، اور اللہ اللہ ہی ہے، رب رب ہی ہے، وہ جتنا بھی نزول اس کا فرما لے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے ان لوگوں سے، یعنی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لا یہدی القوم، نہیں ہدایت دیتے ایسی قوم کو، الکافرین، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی تبلیغ اسلام میں آپ نے نہیں گھبرانا۔ انبیاء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق کا پیغام، اپنے خالق کا حکم اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، اور اس ذمہ داری کو ہر نبی اور ہر رسول نے بطریق احسن نبھایا بھی ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں آپ اس معاملہ میں لوگوں سے نہ ڈریں کیونکہ میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ 23 سال پر محیط ہے۔ 3 سال تک تو آپ نے خفیہ تبلیغ کی اور باقی 20 سال جو ہے پھر آپ نے علی اعلان اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس عرصہ میں آپ پر 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی اس میں 9 بار تو قریش مکہ جو آپ کے اپنی برادری کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، اور 3 دفعہ یہودیوں اور 3 دفعہ بدوی لوگوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین اور شاہ ایران جو ہے اس کا جو خسرو پرویز اس کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے بھی ایک بار آپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو محفوظ رکھا۔ اس آیت میں ایک اور بات بہت غور طلب ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ جو کام میں نے آپ کے ذمہ لگایا اس کو پورا کرو، نہیں کرو گے تو پھر تم رسالت کے حقدار نہیں ہو۔ یعنی اللہ اپنے پیارے محبوب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو ہم لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ابدیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو۔ تو مومن ہونے کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن ہم تب ہی بن سکتے ہیں جب اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں گے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے، اور عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں کریں گے، تب جا کر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں گے۔ بے فضول دعوے کرنے سے کہ ہم مومن ہیں نہیں، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلائے اور پورا ابدیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔